السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، آج آپ کے سامنے عقیدے کے دو مسئلے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانی، اس کا حکم کیا ہے؟ پہلے انشاءاللہ آپ کے سامنے حدیثیں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اس کا تفصیلی حکم کیا انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے جس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جسے قسم کھانی ہو فلا یحلف الا باللہ، اگر انسان کو قسم کھانے کی ضرورت ہو اپنی بات کی تاکید کے لیے، پختہ کرنے کے لیے، تو صرف اللہ کی قسم کھائے۔ آپ نے کہا کہ قریش اپنے آبا و اجداد کی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ لا تحلفوا بآبائکم، تو اپنے باپ کی، اپنے دادا کی اور اپنی ماں کی کسی کی بھی قسم نہ کھاؤ۔ اسی طرح بخاری مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، کہ جسے قسم کھانی ہو اللہ کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے۔ ایک اور حدیث سنیے پہلے، ایک اور حدیث ہے سنن ابی داؤد کی، سنن ترمذی کی، اور حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرکا، جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ حکم کیا ہے قسم کھانے کا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی؟ دیکھیں اس کی دو قسمیں بنتی ہیں، یہی اصل میں آج بات کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانی کسی بھی صورت میں وہ حرام ہے اور کبیرہ ہے۔ ایک بات تو یہ کہ حرام ہے اور کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ تیسری بات جس میں تفصیل ہے کہ وہ شرک کون سا شرک ہے؟ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانی یہ شرک ہے، لیکن کون سا شرک؟ شرک اصغر یا شرک اکبر؟ چھوٹا شرک یا بڑا شرک؟ کیونکہ اگر ہم کسی چیز کو کہتے ہیں چھوٹا شرک ہے تو وہ بغیر توبہ کے بھی معاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم نے یہ کہا کہ وہ شرک اکبر ہے، بڑا شرک ہے، تو ایسی صورت میں انسان مشرک ہو جاتا ہے، اور اگر بغیر توبہ کے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے۔ تو قسم کے مسئلے میں سمجھنا یہ ہے کہ شرک اکبر اصغر کب ہے اور شرک اکبر کب ہے۔ پہلے شرک اکبر کو سمجھتے ہیں کہ اگر انسان کسی کی قسم کھاتا ہے اور اس کے دل میں جس کی وہ قسم کھا رہا ہے اس کی ویسی ہی تعظیم ہے جیسے اللہ کی تعظیم ہونی چاہیے، جتنی اللہ کی تعظیم کرتا ہے اتنی ہی تعظیم ہے، اور جیسے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے ویسے ہی جس کی وہ قسم کھا رہا ہے اس سے ڈرتا ہے۔ مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے کہ وہ قسم کھا رہا ہے کسی چیز کی، کسی بھی ولی کی، پیر کی، فقیر کی، اور اس کو یہ ڈر اس کے دل میں ہے کہ اگر اس نے قسم توڑ دی تو ولی، وہ پیر، وہ فقیر اسے نقصان پہنچا دیں گے۔ اس حد تک دہشت ہے دل میں کہ اگر اس نے فلاں پیر کی قسم کھائی ہے یا کسی بھی انسان کی قسم کھائی ہے، اگر وہ قسم ٹوٹ گئی تو سامنے والا جس کی قسم کھائی گئی تھی وہ اس کو نقصان پہنچا دے گا۔ تو اگر اس حد تک تعظیم ہے، اس حد تک عظمت ہے، ڈر ہے اس حد تک، تو یہ شرک اکبر ہے۔ لیکن اگر انسان کسی کی قسم کھاتا ہے تو عظمت تو رہتی ہے، احترام میں تو قسم کھاتا ہے، ماں کی قسم اس لیے کھاتا ہے کیونکہ ماں کا مقام ہے،
باپ کی قسم اس لیے کھاتا ہے کیونکہ باپ کا احترام ہے. تو اگر وہ چھوٹا موٹا احترام ہے لیکن وہ احترام اللہ تعالیٰ کے احترام تک نہیں پہنچتا، اللہ کی عظمت تک نہیں پہنچتا، اور اس میں وہ ڈر کا پہلو نہیں جو اللہ تعالیٰ سے خوف اور خشیت ہونی چاہیے، تو ایسی صورت میں وہ شرک اصغر ہے، وہ شرک اصغر ہے. تو یہ تو قسم کے تعلق سے ایک بات تھی کہ قسم کھانا ہر صورت میں حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، چاہے وہ شرک اصغر ہو تو بھی وہ کبیرہ ہے، کیونکہ شرک کہہ دیا اللہ کے رسول نے کسی چیز کو تو گویا کہ وہ بڑا گناہ ہے. اس کے بعد تفصیل ہے کہ شرک اصغر کب ہوگا اور شرک اکبر کب ہوگا. اگر انسان کسی کی قسم کھاتا ہے اور ویسے ہی تعظیم جیسے اللہ کی تعظیم کرتا ہے، اسی تعظیم کے ساتھ اسی ڈر کے ساتھ قسم کھا رہا ہے، تو وہ شرک اکبر ہے. لیکن اگر وہ تعظیم نہیں ہے، وہ ڈر نہیں ہے، بس احترام میں قسم کھاتا ہے، تو وہ کبیرہ گناہ ہوا، حرام ہوا، لیکن شرک اصغر کہلائے گا. یہ جو ہے قسم کے تعلق سے ایک تفصیل تھی. دوسرا مسئلہ یہ ہے، پہلے حدیث دیکھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ مسئلہ سمجھتے ہیں. مسند احمد کی روایت ہے اور روایت صحیح ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی سے کچھ باتیں کرنے لگے وہ صحابی، اور باتوں باتوں میں اس صحابی نے کہا ما شاء اللہ و شئتا، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلتنی للہ عدلا، اور عید اللہ ما شاء اللہ وحدہ. نبی نے کیا کہا جب صحابی نے کہا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو نبی نے کہا تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر بنا دیا، صرف وہ ہوگا جو اللہ چاہے، ما شاء اللہ وحدہ. تم یہ کہو کہ جو اللہ چاہے گا صرف وہ ہوگا، میرا ذکر مت کرو، کسی اور کا ذکر مت کرو. ایک حدیث یہ ہے. دوسری حدیث کیا ہے جو سنن نسائی کی ہے اور حدیث صحیح ہے، کہ قتیلہ رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کرتی ہیں کہ ایک یہودی نبی کے پاس آیا اور اس نے اللہ کے رسول سے کہا انکم تنددون و انکم تشرکون، تم لوگ یعنی صحابہ کرام میں سے بعض لوگ، یہودی نے کہا کہ آپ میں سے کچھ لوگ دوسروں کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں اور آپ میں سے کچھ لوگ شرک کرتے ہیں. یہودی نے کہا کہ تم میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں میں سے کہ ما شاء اللہ و شئتا، جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں. آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ والکعبتی، کعبہ کی قسم. تو پہلے جملے میں گویا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے تم برابر قرار دیتے ہو، اور دوسرے جملے میں کعبہ کی قسم کھا کے تم شرک کا ارتکاب کرتے ہو. یہودی نے یہ بات نبی کے سامنے کہی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اگر انہیں قسم کھانی ہو تو کہیں ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم، کعبہ کی قسم نہیں، کعبہ کے رب کی قسم. اور یہ کہیں جب یہ کہنا ہو کسی کو ذکر میں لانا ہی ہو تو کہیں کہ ما شاء اللہ ثم شئتا، جو اللہ چاہے پھر جو آپ چاہیں. اب اس میں فرق کیا ہے؟ دو حدیثیں ہیں، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. ایک پہلی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرے سے منع کر دیا کہ تم میرا ذکر یا کسی اور کا ذکر ہی نہ کرو، ما شاء اللہ وحدہ، صرف یہ کہو کہ جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، کسی دوسرے کا ذکر نہ کرو. اور دوسری جو صحیح حدیث ہے اس میں نبی نے کیا کہا کہ اگر کہنا ہو تو کہو، یہ مت کہو کہ ما شاء اللہ و شئتا، کہ جو اللہ چاہے اور تم جو چاہو، بلکہ یہ کہو کہ ما شاء اللہ ثم شئتا، جو اللہ چاہے پھر جو آپ چاہیں. پہلی حدیث میں منع کیا، مطلقاً منع کیا. دوسرے میں اجازت دی ہے قید لگا کے، لفظ کو تبدیل کر کے اجازت دی. دونوں میں فرق کیا ہے؟ اصل میں دونوں حدیثیں دو الگ الگ صورتوں کے لیے ہیں. دونوں حدیثیں دو الگ الگ باتوں کے لیے، دو الگ الگ حالتوں اور صورتوں کے لیے. پہلی حدیث میں نبی نے منع کیا صلی اللہ علیہ وسلم کی سرے سے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام ہی نہیں لینا. یہ اس صورت میں جب معاملہ کسی ایسی چیز سے متعلق ہو جس میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا اختیار نہیں ہے.
جو ماوراء الاسباب ہیں، اولاد دینا، آپ کسی بابا کے پاس جائیں کہ اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو اولاد مل جائے گی مجھے، یہ سرے سے جملہ ہی غلط ہے، اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لایا ہی نہیں جا سکتا، اولاد صرف اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو آپ وہاں سما لگا کے وہ جملہ ٹھیک نہیں ہو جائے گا، یعنی اللہ چاہے پھر اور آپ چاہیں، یہ جملہ لگا کے وہ جملہ صحیح نہیں ہوگا، وہاں صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر آئے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو مجھے اولاد مل جائے گی، اللہ تعالیٰ چاہے تو مجھے روزی میں برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ چاہے تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا، جنت مجھے ملے گی۔ تو ایسی چیزیں جو بندوں کے اختیار میں ہے ہی نہیں، تو وہاں صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے گا۔ اگر اللہ چاہے تو انشاءاللہ ہمیں جنت ملے گی، انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو جہنم سے نجات ملے گی، اولاد ملے گی، روزی میں برکت ہو جائے گی، کوئی بھی چیز۔ تو ایسی صورتوں میں صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے گا۔ جو دوسری حدیث میں نبی نے اجازت دی ہے سما کے ساتھ، وہ ایسی چیزوں میں جس میں بندے کا بھی اختیار ہوتا ہے، بندہ بھی سبب بنتا ہے کسی چیز کا۔ جیسے آپ کوئی ایجنٹ ہے جو آپ کو روم دلاتا ہے کرائے پر یا خرید کے، جیسا بھی ایک کام، مثال کوئی بھی ہو سکتی ہے، آپ ایجنٹ سے بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو ایسا ہے کہ مجھے بہت ضرورت ہے روم کی، اگر اللہ چاہے اور آپ محنت کریں، آپ بھی ماشاءاللہ آپ بھی چاہ لیں کہ کرنا ہے تو کام ہو جائے گا۔ تو وہاں آپ کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، جو ہم عام طور پر نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا پورا دار و مدار سامنے والے کی محنت یا اس کی صلاحیت پہ یا ہماری صلاحیت پہ ہوتا ہے، تو وہاں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کی مرضی ہو، اللہ چاہے اور آپ بھی ماشاءاللہ محنت کریں، آپ اسی فیلڈ کے ہیں، آپ جو بھی جملے کے ہیں، آپ اسی فیلڈ کے ہیں، آپ محنت کریں، تھوڑا سا تلاش کریں، تو انشاءاللہ گھر ہم کو مل جائے گا۔ کوئی بھی ایسا معاملہ ہو، بھائی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور کہیں کہ بھائی ڈاکٹر آپ دیکھیے سب تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، آپ لیکن اگر آپ تھوڑا سا توجہ سے علاج کریں اور کوشش کریں تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ مریض کی جان بچ جائے۔ تو جس معاملے میں کسی بندے کا دخل ہے، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اسباب بنایا ہے، وہاں جب آپ کہیں گے تو کہیں گے وہاں بھی لیکن فرق کریں گے، اور اصل کرنے والا اللہ تعالیٰ کو، وہ اصل میں عقیدے میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمارے گفتگو میں وہ بات آئے کہ ہم کسی سے بات کریں کہ پہلے تو اللہ کی مرضی رکھیں، کہ اللہ کی مرضی، اللہ چاہے گا انشاءاللہ، اس کے بعد ہم محنت کریں گے تو کام ہو جائے گا۔ تو وہاں پھر اور یعنی مطلب آپ پھر چاہیں گے، آپ بھی کوشش کریں گے، اس طرح کے جملے جہاں کہ دونوں کے فرق کو بتایا جائے کہ مطلب اصل چیز اللہ کی مرضی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ بھی سبب ہیں، آپ بھی محنت کریں گے تو انشاءاللہ وہ چیز ہو جائے گی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی مشیت میں کسی اور کو ملانا، اس کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک وہ صورت جس میں بندوں کا کوئی اختیار نہیں ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر، جو نبی نے پہلی حدیث میں کہا کہ ما شاء اللہ وحدہ، تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ جو اللہ چاہے اور جو میں چاہوں؟ جو صرف اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ تو ایسی صورتوں کے لیے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایسی چیزیں جس میں بندوں کا بھی اختیار ہے، تو اس میں قدرت کے اظہار کا یہ تقاضا ہے، اس کی عظمت کا یہ تقاضا کہ انسان وہاں بھی اپنے گفتگو میں، اپنے جملوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر لائے۔ ایسا نہیں کہ کسی بھی کام میں ارے آپ جو چاہیں لے ہو جائے گا، یہ جملہ غلط ہے۔ یعنی ان چیزوں میں بھی جو کر سکتا سامنے والا، ان میں بھی یہ کہنا کہ آپ چاہیں تو ہو جائے گا، یہ جملہ غلط ہے۔ آپ وہاں بھی کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے، اللہ کی مرضی ہو، اور آپ بھی محنت کریں، آپ بھی اپنا جو بھی صلاحیت استعمال کریں، تو انشاءاللہ ہمارا کام ہو جائے گا۔ تو یہ اس تفصیل کے ساتھ ہمیں گفتگو کرنی چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی دو اہم باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔